یا جو ہے ان کی وضع ان اقسام میں سے کون سی ہے؟ تو کل مصنف نے دعویٰ کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا نفس الشیء، حروف والا سلسلہ، جیسے ہم نے حروف میں کہا، جیسے اسماء اجناس میں کہا، جیسے ہم نے کیا ہے ان میں علام شخصیہ میں نہیں کہیں گے، وہ چونکہ خاص ہے، ان دونوں کی طرح وضع بھی عام، موضوعہ بھی عام ہے۔ پھر وہی سوال پھر کریں گے، اگر وضع بھی عام ہے موضوعہ بھی عام ہے تو حروف میں جو آپ وہ ان کو معنی خاص میں استعمال کرتے ہیں وہ کیسے پھر کرتے ہیں؟ نہ وضع کے اعتبار سے ہے، نہ موضوعہ کے اعتبار سے ہے، نہ مستعمل فی کے اعتبار سے ہے۔ تو جیسے ہم نے حروف میں جواب دیا ویسے یہاں بھی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ نہیں استعمال کے وقت تو آپ قصد کرتے ہیں نا خاص کا، تو وہاں ہم نے کل کیا جواب دیا تھا؟ کل ہم ان کلتا کہہ کے کلتو کہہ کے ہم نے کل جواب دیا نا کیا؟ ہاں، ہم نے کہا یہ وضع کی خصوصیت میں سے ہے، نہ موضوع کی موضوعہ کی خصوصیات میں سے ہے، نہ مستعمل فی کی۔ جب واضح نے وضع کیا تھا اس وقت اس نے کہا تھا، اب دیکھیں یہ ارادہ ہے نا اس کا واضح کا، اس نے کہا تھا کہ جب میں اسم استعمال کروں گا تو مستقل کروں گا، حرف استعمال کروں گا، ایسے یہاں پہ کہیں گے۔ یہ خبریہ اور انشائیہ میں کہیں گے جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ جو ہے یہ لفظ ہو گئے ہمارے پاس، ان کا موضوعہ کیا ہے؟ سوال وہ کیا ہے؟ عام بلا، وہ نسبت الی الفاعل ما، یہ ہے موضوعہ۔ مستعمل فی بھی یہی ہے، اور یہ دونوں عام ہیں۔ رہی بات یہ قصد اخبار اور قصد انشائیت، کہتے ہیں یہ وضع کی خصوصیات میں سے ہے، نفس حروف والا نظریہ۔ جملہ بما ہوا جملہ، یہ انشاء یا حکایت پہ دلالت نہیں کرتا۔ یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ دلالت اس پہ کرتا ہے کہ نسبہ الی فاعل ما کی طرف، اور وہ عام ہے۔ وہ ہو سکتا ہے فاعل اول کی طرف بھی، فاعل ثانی کی طرف بھی، ثالث کی طرف بھی، رابع کی طرف بھی۔ لیکن دیکھیں ظاہراً ایسا نہیں لگتا، یہ بڑا انہوں نے وہ ظاہراً دیکھیں تو کیا ہے جملہ، جملہ خبریہ کیا ہے؟ ضرب زیدن یا زیدن قائم، ہمیں ظاہراً کیا لگتا ہے؟ خود جملہ دلالت کر رہا ہے، یعنی لفظ زیدن قائم جو ہے اس کا معنی موضوعہ حکایت ہے، نہ کہ معنی موضوعہ نسبت ہے فقط۔ ایسے ہی دوسرے جملے میں وہ اضرب میں، انشاء میں، انشاء امر میں ظاہراً یہی لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، یہ اس کا جو موضوعہ ہے وہ فقط نسبت الی فاعل ما نہیں ہے جو ایجاد کرے گا، بلکہ کیا ہے اس کی نسبت جو ہے وہ قصد انشاء ہے۔ جب قصد انشاء کریں گے تو انشاء الی الخاص ہو جائے گا نا، تو پھر موضوعہ خاص ماننا پڑے گا، مستعمل فی خاص ماننا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں نا، جو معنی ہے یہ جملہ خبریہ ہو یا انشائیہ اس کا وہ عام ہے۔ وہ عام کیا ہے؟ نسبت الی فاعل ما۔ ہاں، آپ جو اس جملے کو استعمال کرتا ہے، واضح ہے بات، یہ وضع کرتے وقت اس کا قصد ہوتا ہے کہ اس سے اب میرا قصد انشاء ہے فلاں شخص خاص کی طرح۔ جیسے عقد نکاح میں بیعتوں سے آپ قصد کرتے ہیں تو یہ اس کا قصد ہے یہ، حالانکہ وہ بیعتوں جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے۔ قصد کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اگر قصد اس سے جملہ خبریہ کا ہے تو کہیں گے خبریہ ہے، اگر اس سے کیا ہے وہ انشاء کا ہے تو انشاء ہو جائے گا، تو کہیں گے یہ جملہ دلالت نہیں کرتا بے ذات ہی اس پر، لہذا ان کی بھی حال وہی ہے جو کس کی حالت ہے؟ حروف والی ہے۔ واضح ہوگی بات یہ؟ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو بتائیں، نہیں تو عبارت کی تطبیق کرتے ہیں۔ علیکم السلام۔ چونکہ مصنف نے یہاں کوئی چیز ذکر نہیں کی، دیکھیے گا ثم یہیں سے پڑھنا ہے نا ہمیں۔ ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك، کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ جو اختلاف ہے کس میں؟ خبر اور انشاء میں، وہ بھی کس کی طرح ہے؟ حروف کی طرح ہے۔ کیا یعنی حروف کی طرح ہے؟ یعنی جیسے ہم نے حروف میں کہا کہ وضع عام ہے، موضوعہ عام ہے، مستعمل فی عام ہے، ویسے ان میں بھی ہے۔ پھر کیسے یہ پہچانیں گے خصوصیت حکایت اور انشاء کو؟ کہیں گے یہ خصوصیت وضع میں سے ہے۔ فیکون الخبر، بس یہ جملہ خبریہ جو ہے موضوعاً
لیستعمل فی حکایت ثبوت ما نہ ہو فی موطنہ. جملہ خبریہ کیا ہے؟ اسے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس کے استعمال کیا جائے کس چیز میں؟ فی حکایت ثبوت ما نہ ہو، جو معنی اس کے لیے ثابت ہے اس کی حکایت کے لیے، فی موطن ہی جس معنی میں ہے، ماضی ہے، استقبال ہے، حال ہے. والانشاء لیستعمل فی قصد تحقق ہی و ثبوت ہی. انشاء کو تاکہ استعمال کیا جائے، تاکہ کیا اس کے ذریعے کیا کیا جائے؟ اسے ایجاد اور متحقق کیا جائے. دیکھیں یہاں تک ایسے لگ رہا تھا جیسے یہی معنی موضوعہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا یہ وضع کی وہ اس میں سے ہے، خصوصیات میں سے. یہ کہتے ہیں وَإِنِ اتَّفَقَا، اگرچہ یہ دونوں متفق ہیں. کون دونوں؟ خبر اور انشاء. کس چیز میں؟ فی ما استعمل فی ہے، عام ہے دونوں. وہ عام کیا ہے؟ یہ اہم ہے اصل میں سمجھنا. وہ مستعمل فی جو دونوں وہ کیا ہے؟ وہ نسبہ الی فاعل ما ہے، یہ مستعمل فی ہے ان کا. واضح ہوگی بات. یہ رہی بات یہ قصد انشائیت اور قصد اخباریت، تو کہتے ہیں لا، یہ کیا ہے؟ وہ ارادہ متکلم پہ ہے. یہ وہ ایک ہی سیغے سے کبھی قصد انشاء کرتا ہے، کبھی قصد خبر کرتا ہے. وہ سیغہ دلالت نہیں کرتا اس چیز پر. اگر سیغہ دیکھیں بذات ہی تو حروف والی حالت ہے. فتعمل کہتے ہیں اس میں کیا کریں؟ یہ فتعمل میرے پاس حاشیے میں شاید آپ کے پاس ذکر ہو نہ ہو، لکھا ہے وَلَعَلَّ وَجْهُ التَّعَمُّلِ مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ بعض من تأخر عنہ. بعض نے مصنف اس نظریہ پہ کیا کیا؟ اراد کیا کیا ہے؟ بلا اراد بڑا اچھا ہے. وہ یہ کہ یہ آپ کی دلیل تام ہو سکتی ہے اگر سیغہ ایک ہو، اس سے آپ کبھی قصد انشاء کریں اور کبھی قصد اخبار کریں. لیکن ہمارے پاس بعض انشاءات ایسے ہیں ان سے کوئی اور قصد ہوتا ہی نہیں، الا انشاء، جیسے سیغہ امر. ٹھیک ہے، بیتوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، انکحتوں میں کہہ سکتے ہیں آپ، فعل مضارع استعمال کر کے اس سے آپ کبھی انشاء کبھی خبر. لیکن جو انشاءات ہیں خاصہ انشاءات، ان میں تو اس میں بات ہی نہیں ہے کہ جی جب وہ استعمال کرے گا تو انشاء کرے گا. ہے ہی خصوصیت انشاء کے لیے، لہذا وہاں نہیں پھر آپ کہہ سکتے. یہ تأمل کا معنی ہے. مصنف کیا کہتے ہیں فتعمل کہہ کے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو بھی آپ کا اشکال کر رہے ہیں مجھ پہ وارد نہیں ہوتا، تحمل کرے میں جواب دے رہا ہوں. کہتے ہیں ان میں بھی، اصل یہ بات کی بات ہے، کہتے ہیں ان میں بھی یہ جو انشاء ہے وہ انشاء عام ہے، انشاء خاص نہیں ہے. انشاء خاص کا قصد کون کرتا ہے؟ متکلم کرتا ہے. وہ اشکالات انہوں نے کیے ہیں میرے پاس، انہوں نے حاشیے میں وہ نام لکھے ہیں اس سے. عام ہی ہے، ہاں مختص کر دیا ہے. وہ جب آپ واضح جب اسے استعمال کرے گا تو خاص میں کرے گا، اسی میں کرے گا. وہ واضح ہوگی بات. یہ مطلب خبر اور انشاء والا بھی بعین ہی وہی ہے جو کس کا ہے؟ حروف والا ہے. یہ چونکہ ہم کل معنی مطلب تمام کر چکے تھے، اس کے ساتھ ہی حروف کے ساتھ ہی اسماء اشارات اور موصولات کا، مصنف اسی کو بس تطبیق کرنے جا رہے ہیں، اسی مطلب کو، مطلب کو اکٹھا لے کے چل رہے تھے تو کہ اسی کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. ثم انہ قد انقدح مما حققناہ، تو جو ہم نے تحقیق پیش کی ہے، علیکم السلام، اس سے یہ واضح ہوتا ہے. لیکن آپ نے کیا تحقیق پیش کی ہے؟ وہ جو ہم کل بھی بیان کر چکے، ابھی بھی بیان کی ہے ہم نے. انہ یمکن ان یقال ان المستعمل فیہ فی مثل اسماء الاشارہ والضمائر ایضا عام. جیسے حروف میں مستعمل فی عام ہے، ویسے اسماء اشارات میں بھی اور ضمائر میں بھی کیا ہے؟ عام ہے. اب دیکھیں پھر جب عام ہے تو پھر یہ آپ تو کہتے ہیں یہ عارف المعارف ہے ضمائر، ہم نے یہی کہا نا یہ معارف میں سے ہے نا، تو پھر جب یہ عام ہے تو معارف میں سے کیوں قرار دے رہے ہیں پھر اس کو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وَإِنَّ تَشَخُّصُهُ، ان کا جو تشخص ہے، ان کا معین ہونا، ان کا مشخص ہونا، کس کا؟ ضمیر اور اسماء اشارات کا. انما نشأ، یہ کہاں سے ایجاد ہوتا ہے؟ من قبل طور استعمالها، وہ استعمالات کے، وہ استعمال کرنے والے کی خصوصیت ہے، وہ کس میں استعمال کرتا ہے اس کو. لہٰذا جو ان کا تشخص ہے وہ کس سے؟ وہ نحو کے مختلف ہونے، جیسے کل ہم نے حرف میں کہا تھا، بے نہیں وہ کہیں گے، وہ کیا ہے؟ وضع کی خصوصیات میں سے ہے. مستعمل فی ان کا کیا ہے؟ عام ہے. ہاں جب وہ قصد کرے گا میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں ان میں، اس میں تو خاص ہو جائے گا. یہ ابھی پلٹاتے ہیں.
کس ہو کی اسماء اشارات اور ضمائر. انما نشأ من قبل طور استعمالها حیث ان اسماء الاشارہ دقت کیجیے گا وضعت لیشار بها الى معانیها. اسماء اشارہ کو یہ معنی بیان کر رہے ہیں، موضوع عام ہے. اسماء اشارہ کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ تاکہ ان کے ذریعے اشارہ کی جائے کس کی طرف؟ معانی خاص ہیں، نہیں عام ہے. مشار الیہ عام نہیں ہے. مشار الیہ یہ ممبر بھی ہو سکتا ہے، یہ کرسی بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان بھی ہو سکتا ہے، دیوار بھی ہو سکتی ہے. اب خاص کون کرتا ہے؟ استعمال کرنے والا، وہ خاص کرتا ہے اس کو. لہذا مستعمل فی بھی دیکھیں عام ہے، کیونکہ یہ بھی مستعمل فی ہے، یہ کرسی بھی ہے، یہ کارپٹ بھی ہے، دیوار بھی ہے، یہ مستعمل فی ہے. معنی موصولہ بھی عام ہے، وہ مشار الیہ ہے. ہاں تشخص کون دیتا ہے کہ جب استعمال آپ کرتے ہیں تو اس میں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ قصد ہے اس کا، متکلم کا. لہذا یہ وضع کی خصوصیات میں سے ہے. اور وضع کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا اختصاص اللفظ بالمعنی. یہ جب شروع کی ہم نے وضع کو، ہم نے وضع کی تعریف یہی کی تھی. اس وجہ سے میں نے کہا تھا شروع میں، جب میں نے بحث شروع کی تھی، میں نے کہا تھا 4 چیزیں یہاں تصور کرنا ضروری ہیں اس بحث کو سمجھنے کے لیے. وہ 4 کیا؟ موضوع، موضوعہ، واضح اور وضع. اور 5واں انہوں نے اضافہ کیا ہے مستعمل فی. تو انہوں نے مستعمل فی اور موضوعہ کو کیا کر دیا ہے؟ ایک کر دیا ہے. ایک کا مستعمل فی اور موضوعہ ہمیشہ ایک ہوتے ہیں، ان میں فرق نہیں کر سکتے آپ. وہ کیا ہیں؟ عام ہیں. یا خاص ہے یا عام ہے. تیسری صورت نہیں ہے آپ کے پاس. خاص ہے علام شخصیہ میں، عام ہے باقی تمام چیزوں میں. باقی حروف ہوں، اسماء اشارات ہوں، موصولات ہوں، اسماء اجناس ہوں. پھر تشخص ان میں فرق کیسے کریں گے اسماء اجناس میں اور ان میں؟ کیونکہ اسماء اجناس ہمیشہ عام میں، استعمال بھی عام میں ہوتے ہیں، اور یہ خاص میں تو کہیں گے یہ قصد پہ، وضع پہ موقوف ہے. وضع کی خصوصیات میں سے جب ان کو واضح نے وضع کیا تھا تو ہمیشہ استعمال ہی عام کے لیے ہوں گے. ان کو جب وضع کیا تھا تو یہ کیا ہے؟ خاص کے لیے استعمال ہوں گے. بے ذات ہی مستعمل فی ان کا کیا ہے؟ عام ہے. میرا خیال میں بہت زیادہ بول رہا ہوں، اس پہ کافی ہو گیا یہ، بس تطبیق کر کے نکلیں یہاں سے. تو یہ کہہ رہے ہیں وقضا بعض الضمائر، اسی طرح کیا ہیں؟ ضمائر ہیں. وبعضها، بعض ضمائر کیا ہیں؟ اشارے کے لیے ہیں. اور بعض ضمائر کس کے لیے ہیں؟ وبعضها لیخاطب به المعنی، سامنے والوں کو کیا کیا جائے؟ خطاب کی، مخاطب، یعنی بعض غائب کی ہیں، بعض مخاطب کے لیے ہیں. والاشارہ والتخاطب یستدعیان التشخص، یہ دیکھیں یہ اشارہ اور تخاطب کیا ہے؟ یہ دعوت دیتے ہیں کس چیز کا؟ تشخص کا. کما لا یکفی، لیکن تشخص کہاں سے آتا ہے؟ معنی میں ہے ان کے؟ نہیں، قصد متکلم ہے، معنی میں نہیں ہے یہ. تاکہ ان ضمائر کے ذریعے معنی کو وہ پکارا جا سکے. لیخاطب بالضمائر یا بالضمیر المعنی. فداوا ان المستعمل فی، دقت کیجیے گا، فداوا ان المستعمل فی ہے فی مثل حاضہ. حاضہ یعنی اس میں اشارہ. او ہوا، یہ ضمیر غائب ہو گئی. او ایاکا، یہ ضمیر مخاطب ہو گئی. ان تینوں میں جو مستعمل فی ہے وہ کیا ہے؟ انما ہوا المفرد المذکر، وہ مفرد مذکر ہے. حاضہ بھی مفرد مذکر کے لیے ہے، ہوا بھی مفرد مذکر کے لیے ہے، اور ایاکا بھی مفرد مذکر کے لیے ہے. اب فرق تینوں میں کیا ہے؟ ایک قریب کے لیے ہے، حاضہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا غائب کے لیے ہے، اور ایاکا مخاطب کے لیے ہے. یہ فرق کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں کیسے کریں گے؟ وتشخصہ، یہ ان کا تشخص آ گیا. اب ان تینوں کا مادہ اجتماع کیا ہے؟ تینوں مفرد مذکر ہیں. مادہ افتراق کیا ہے تینوں کا؟ وتشخصہ انما جاء من قبل الاشارہ، پہلے میں اشارے سے تشخص آئے گا، جس کی طرف اشارہ حاضہ تو معین ہو جائے گا. تو یہ اس پہ قصد پہ ہے نا. یہ دوسرے میں کیا ہے؟ اب التخاطب، اصل میں پہلے دونوں اشارہ کے لیے ہے نا، ہوا بھی تو اشارے کے لیے، اشارہ غائب کے لیے ہے، تو کہتے ہیں وہ اشارے کے ذریعے معین ہوگا. اب التخاطب بحاظل الفاظ الیہ، یا آپ ان الفاظ کے جس کو خطاب کریں گے وہ معین ہو جائے گا. اگر خطاب نہیں کرتے تو کیا ہے؟ یہ عام ہے. اس میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی، اس میں بھی. لہذا موضوعہ بھی عام ہے، مستعمل فی بھی کیا ہے؟ عام ہے. فائنل اشارہ اب التخاطب، چونکہ اشارہ اور خطاب جو ہے لا یکاد یکون الا الی الشخص،
چونکہ واضح ہے اشارہ اور خطاب کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مشخص ہوتا ہے. او معہو، واضح ہے بات. یہ مع التشخص ہے. یہ فداوا غیر مجازفتن، یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے. یہ غیر مجازفتن کا معنی یہ دعوے پہ دلیل ہے. یہ واقعاً صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے حروف کا مستعمل فی عام ہے ویسے ان کا بھی مستعمل فی کیا ہے؟ عام ہے. بات واضح ہوگی. یہ حاصل الکلام فتلخص مما حققناہ، خلاصہ کلام یہ ہے جو ہم نے تحقیق پیش کی ہے. ان التشخص الناشئ، یہ جو تشخص ایجاد ہوتا ہے، دیکھیں کس میں تشخص؟ تمام میں حروف لیں، چاہے اسماء اشارات لیں، چاہے ضمائر لے لیں آپ. واضح ہے تمام میں تشخص کہاں سے ایجاد ہوتا ہے؟ دیکھیں من قبل الاستعمالات. تب من قبل الاستعمالات کون استعمال کرتا ہے؟ مستعمل. اسم فاعل کے ساتھ کہیں گے مستعمل جو استعمال کرنے والا ہے، یعنی وہ متکلم ہو گیا نا، واضح جسے آپ کہیں. دیکھیں لا یوجب، یہ اس کا، دقت کیجئے گا، مستعمل کا کسی حرف کو خاص معنی میں استعمال کرنا لا یوجب تشخص المستعمل فی، یہ مستعمل فی کے مشخص ہونے کا موجب نہیں بنتا. مستعمل فی پھر بھی عام رہے گا. ٹھیک ہے، اس نے ان میں سے کسی ایک میں استعمال کیا ہے. میرے لیے ممکن تھا میں حاضہ کو کسی میں استعمال کر سکتا ہوں، جب کروں گا تو ایک میں معین ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں مستعمل فی خاص ہو گیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ عام ہی رہے گا. یعنی میرے لیے ممکن ہے اس کے بعد اس کو ہٹا کے دوسرے میں استعمال کروں، اس سے ہٹا کے تیسرے میں استعمال کروں. یہی معنی ہے عام کا. اگر خاص ہوتا تو پھر ایک کے علاوہ دوسرے میں استعمال کرنا صحیح نہ ہوتا. سواء کان تشخصا خارجیا، چاہے یہ تشخص خارجی ہے، کما فی مثل اسماء الاشارہ. تو واضح ہے چونکہ اسماء اشارہ میں کیا ہوتا ہے؟ مشار محسوس حسی ہوتا ہے، وجدانی ہوتا ہے. ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ہے، یہ خارجی ہے. او ذہنیا، یا کیا ہے وہ خارجی نہ ہو بلکہ تشخص ذہنی ہو. کما فی اسماء الاجناس والحروف ونحوہما، جیسے کہ اسماء اجناس میں ہے، حروف میں ہے اور اس کے ہم مثل. من غیر فرق فی ذالک اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس. اب مصنف بڑی قسم اٹھانے جا رہے ہیں، والا عمری ھذا، اللہ کی قسم یہ واضح ہے، تم نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن خدا کی قسم یہ واضح جو میں نے کہا ہے نا کہ مستعمل فی ان تمام میں عام ہوتا ہے، یہ واضح ہے. یہ قسم بھلا کیوں اٹھا رہے ہیں؟ چونکہ مقابلے میں بڑی شخصیات ہیں جو نہیں مانتی. واضح ہے، محقق صاحب قوانین ہیں، صاحب فصول ہیں، ان کو بتانے کے لیے تاکہ بعد والے سمجھیں کہ بھئی خدا کی قسم میں نے، میری ذاتی کو اس میں کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. سیریس یعنی اصل میں سیریس ہوئے ہیں یہاں پہ، بس لام قسم داخل کی ہے. آگے کہیں گے آخر میں، اسی وجہ سے پہلے قسم اٹھا کہ آخر میں ان پہ حملہ حاصل کرنا ہے. انہوں نے حملہ کرنے سے پہلے کیا ہے؟ وہ قسم اٹھائی ہے، خدا کی قسم میرا یہ حملہ غلط نہیں ہے آپ پہ، یہ بالکل جائز حملہ کیا ہے میں نے کوئی توہین نہیں کی آپ کی، نہ ہی وہ ہے. وَلِذَا لَيْسَ فِي كَلَامِ الْقُدَمَاءِ مِنْ كَوْنِ الْمَوْصُولَ أَوْ مُسْتَعْمَلَ فِي خَاصًا. یہ معیت لا رہے ہیں اپنی قسم کے لیے. دیکھیں کہتے ہیں جو میں نے قسم اٹھائی غلط نہیں ہے. قدماء کے کلام میں کہیں بھی نہیں ملتا ایسا کہ جی موصولہ یا مستعمل فی کیا ہے؟ خاص ہو. یہ ولیزا لیسا فی کلام القدماء من کون الموصولہ او المستعمل فیہ خاصا فی الحرف عین ولا اثر. کہتے ہیں کوئی عبارت نہیں ملتی ہمیں، کسی نے بھی نہیں کہا کہ جی حروف اور اسماء اشارات کا موصولہ یا مستعمل فی کیا ہے؟ خاص ہوتا ہے. کوئی عین اثر نہیں ہے ہمارے پاس قدماء کی. اس کا مطلب ہے کہتے ہیں یہ خاص میں استعمال نہیں ہوتے. کنہوں نے یہ والی غلطی کی ہے؟ وَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ. متاخرین ہیں جنہوں نے یہ غلطی کی ہے. جیسے حاشیے میں دیکھیں، منہم صاحب القوانین و صاحب الفصول و محقق الشریف، ان لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے. وَلَعَلَّهُ، کیوں ان سے یہ غلطی ہوئی؟ غلطی اس وجہ سے ہوئی ہے لِتَوَہُّمْ کون قصدہ بما ہوا فی غیرہ من خصوصیات الموصولہ او المستعمل فی. یہ جو ہم حرف میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے کس میں؟ حالتاً لغیرہ، یہاں سے ان سے اشتباہ ہوا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ موصولہ یا اس کی خصوصیات میں سے ہے، جس کی وجہ سے وہ اس نظریے کے قائل ہو گئے، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے.
یہ دیکھیے گا دوبارہ وَلَعَلَّهُ لِتَوَهُّمْ، انہوں نے کیوں یہ نظریہ اختیار کیا؟ ان سے یہ وہم ہوا. کون قصد ہو، دیکھیں کس کا قصد بھلا؟ قصد متکلم نے قصد کرنا ہے نا، استعمال کرنے والے نے. اس نے جب قصد کیا حرف کو کہ یہ استعمال ہوتا ہے غیر موضع اعلیٰ میں، اور اسم استعمال ہوتا ہے اس میں مستقل میں اور یہ غیر مستقل میں، ان کو یہ اشتباہ ہوا. یہ قصد ہی اس کو کیا کر دیتا ہے؟ موصولہ اور مستعمل فی کو. کہتے ہیں حالانکہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ قصد اس کو خاص نہیں کرتا بلکہ یہ وضع کی خصوصیات میں سے ہے. لتوہم کون قصدہ بما ہوا فی غیرہ من خصوصیات الموصولہ او المستعمل فی. والغفلہ، غفلت کہاں سے ہوئی ان سے؟ اس سے پہلے قسم اٹھائی ہے. اتنی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں. کہتے ہیں والغفلۃ من ان قصد المعنی من لفظہ علی انحائہ، یہ معنی کا قصد کرنا کسی لفظ سے علی انحائہ، اس کی انحاء میں. انحاء جو کل ہم نے ذکر کی تھی، جیسے خبر کا قصد کرنا یا انشاء کا، یا معنی مستقل کا قصد کرنا یا غیر مستقل کا، یا اس میں اشارہ میں قصد کرنا کس کا؟ غائب کا، تخاطب کا، بعید کا، قریب کا. یہ ساری خصوصیات ہیں نا ان کی معانی کی. معنی والا عام ہے سب کا. کہتے ہیں یہ جو ہے نا لا یکاد یکون من شؤونہ و اطوارہ، یہ موصولہ اور مستعمل فی کے شعون اور حالات میں سے نہیں ہے، بلکہ کس کے یہ حالات اور اطوار میں سے ہے؟ وضع کے، نسبت کے. وَإِلَّا فَلْيَكُنْ قَصْدُهُ بِمَا هُوَ هُوَ وَفِي نَفْسِهِ كَذَلِكَ. وَإِلَّا کیا ہونا چاہیے پھر؟ جو قصد بما ہوا ہوتا ہے، ہوا یعنی مستقل، یتف تفسیر ہے اس کے بعد وفی نفسہ، یعنی اسماء میں بھی، وہ بھی پھر کیا ہونا چاہیے؟ خاص ہونا چاہیے. وہاں سب کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ عام ہے. اگر وہاں عام ہے تو پھر یہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ عام ہونا چاہیے. کہتے ہیں فتأمل فی المقام فإنہ دقیق وقد ظل فیہ اقدام. کہتے ہیں اس میں تحمل کریں، دقیق ہے، اس میں جو ہے وہ لوگوں کے قدم ڈگمگائے ہیں. کس کے اقدام؟ غیر واحد من اہل التحقیق و تدقیق، عام لوگوں کے نہیں، اہل تحقیق کے. اس وجہ سے لاعمری کہا ہے پہلے. واجہ صاحب قوانین، صاحب فصول عام شخصیات نہیں ہے نا. اصل میں پتہ ہے کہ شاید آپ کو اس بارے میں علم ہے کہ نہیں، یہ قوانین کیوں لکھی گئی تھی؟ یہ جو قوانین الاصول لکھی گئی محقق قمی صاحب نے، یہ آئے تھے زیارات پہ یہاں نجف اشرف میں، یہ قم کے تھے. تو یہ زیارات پہ ہے تو نجفیوں نے ان پہ اشکالات کیے، نظریات پہ ان کے. پہلے زمانے میں آتے تھے تو یہ وہ تو صاحب قوانین جو ہے انہوں نے ان کے اعتراضات سنتے رہے اور جواب نہ دیے. انہوں نے کہا تم نے یہ کہا یہ غلط ہے، یہ تم قمیوں کا نظریہ ہے اس پہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے، یہ تمہارا نظریہ ہے اس پہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے. صاحب قوانین سنتے رہے اشکالات کو. سننے کے بعد جا کے انہوں نے یہ کتاب لکھی قوانین الاصول. یہ قوانین الاصول اصل میں جواب تھا ان اعتراضات کا جو علماء نجف نے کیا تھا اہل قم پر. تو اس وجہ سے یہ وہ نکال رہے ہیں کہ بھئی تمہارا جو نظریہ ہے نا آپ بھی قابل قبول نہیں ہے. واضح ہے بات، یہ مطلب واضح ہو گیا. یہ وضع کی بحث ہم نے مکمل کر دی. لہذا اس کا فقہ میں فائدہ کیا ہے؟ ویسے اس میں فقہ میں بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. فقہ میں اگر آپ صیغہ امر کو کہتے ہیں کہ اس کی وضع ہوئی ہے خاص کے لیے، تو پھر جب بھی صیغہ امر مطلقاً استعمال ہوگا اور اس سے معنی کوئی خاص لینا اور چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ مجازی ہو جائے گا، قرینہ خاصہ لانا پڑے گا اس کے لیے. اگر کہتے ہیں نہیں اس کی وضع ہوئی ہے عام کے لیے تو یہ مشترک ہو جائے گا. تو پھر کیا ہے؟ جو بھی معنی لینا چاہتے ہیں قرینہ خاصہ لانا پڑے گا. جو بھی مراد ہو گیا عام ہے نا، وضع اس کی عام ہے. ہوتا ایسے ہی ہے نا. عام ہے اس کا مطلب ہے. اور یہ دلیل اسی ویسے ہی ہے. اگر آپ ان کی شروحات دیکھیں تو اس کے جو اچھی شروحات ہیں کفایہ کی دقیق ہیں. ویسے وہ پھر ثمرات بھی ساتھ لکھتے ہیں ہر بحث کے، لیکن وہ استاد کے لیے ہوتا ہے، طالب علم کے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا. انہوں نے ثمرات لکھے ہیں ان کے. اسی کا امر اسی وجہ سے کہتے ہیں، اس وہاں انہوں نے کہا اسی وجہ سے وجوب پہ بھی دلیل دیتے ہیں. پھر حالانکہ امر کے معنی میں سے معنی ہے، حتیٰ طلب پہ بھی دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صیغہ امر ہے اس کی وضع خاص کے لیے نہیں ہے، عام کے لیے ہے یہ وضع. یہ کافی سارے ثمرات ذکر کرتے ہیں. بات واضح ہو گئی ہے، یہ مطلب تمام ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ
لفظ کا استعمال اس کا معنی حقیقی میں یہ تو واضح ہے، وضع کی وجہ سے ہے. اب یہ ہے لفظ کا استعمال معنی مجازی میں، واضح ہے بات. یہ کب کرتے ہیں آپ لفظ کو معنی مجازی میں استعمال؟ بس میں لے لیتے ہیں لفظ اسد ہے، آپ اسے استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ معنی مفترس میں تو فابہا، معنی حقیقی ہے اس کا، واضح نے وضع کیا ہے. اسی لیے واضح نے کیوں اس کے لیے وضع کیا؟ ہم نے کہا تھا وہ اس کے لیے مناشے موجود ہیں، یا تو شخص خاص نے وضع کیا ہے یا کثرت استعمال کی وجہ سے ہوا ہے، دو ہم نے ذکر کیے نا. ہم اب یہ چاہتے ہیں لفظ اسد کا استعمال رجل شجاع میں، یہ حقیقی مجازی ہے. سبب کیا ہے اس کا؟ کیا اس طرح چلے کہہ دیتا ہوں کہ اسد کا استعمال رجل شجاع میں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جس کے منہ سے بدبو آتی ہو اس میں ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ جیسے شباہت شجاعت میں پائی جاتی ہے ایسے بدبو میں بھی، چونکہ شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے، لہذا جس کے بھی منہ سے بدبو آئے کہیں بندہ شیر ہے. حالانکہ نہیں، کوئی بھی نہیں مانتا. ہاں، جو بھی منہ نہ دھوئے اس کو. تو یہاں استعمال کرتے ہیں، اس میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں، کیا واضح کی وجہ سے ہے کہ واضح نے رخصت دے رکھی ہے جی راجل شجاع میں تم استعمال کر سکتے ہو، شباہت خاص کی وجہ سے، اس علاقے کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے، اور کیا ہے جس کے منہ سے بدبو آتی ہے کریحت الفم جسے کہیں، اس میں نہیں کر سکتے؟ یا ذوق سلیم تقاضا کرتا ہے اس کا، انسان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے، عرف عقلاء کا یہ کہتا ہے. تو یہی کہتے ہیں دوسرے والا کیا ہے، صحیح ہے. یہ جو مجازات ایجاد ہوتے ہیں مناسبات خاصہ کی وجہ سے، یہ کہتے ہیں ذوق سلیم ہے دلیل اس پہ، نہ کہ اس پہ دلیل جو ہے وہ واضح نے. چونکہ بعض اوقات واضح ترخیص دے بھی آپ کو، اگر ذوق سلیم قبول نہیں کرتا تو کہیں گے جائز نہیں ہے یہ استعمال. یا اگر واضح نہیں، فرض کر رہے ہیں اگر واضح نہ دے رخصت تب بھی اگر ذوق سلیم اجازت دیتا ہے تو مناسبت کی وجہ سے کہیں گے استعمال صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں نہیں، واضح نے تو آپ سے کہا نا کہ بھئی اگر مناسبت پائی جاتی ہے تو استعمال صحیح ہے، مطلقاً کہا واضح نے، لہذا واضح نے نہیں روک رکھا. تو پھر استعمال کرنا چاہیے کریحت الفم میں بھی کہ بندہ شیر ہے، لیکن نہیں کرتے. ہاں، وہی ذوق سلیم اس کو قبول نہیں کرتا. لہذا جو اس پہ ضابطہ ہے مجازات کے ایجاد ہونے کا مناسبات کی وجہ سے، وہ ذوق سلیم ہے. جہاں ذوق سلیم اجازت دیتا ہے وہاں ہم استعمال کرتے ہیں، جہاں ذوق سلیم اجازت نہیں دیتا وہاں ہم استعمال نہیں. طبعاً صفات حسنہ میں اگر آپ اس پہ استقراء کریں تو یہ صفات حسنہ میں ذوق سلیم اجازت دیتا ہے، صفات سیئیہ میں نہیں دیتا، بری صفات میں نہیں. یہ شعر کی بری صفت ہے اس کے منہ سے بدبو آنا، اس وجہ سے ہم اس کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے کسی کو شعر نہیں کہتے. واضح ہے بات یہ. یا منہ نہ دھونا جیسے کہہ رہے تھے. بلکہ کیا ہے صفات حسنہ میں کیا ہے وہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. دیکھیے گا صحت و استعمال اللفظ، لفظ کے استعمال کا صحیح ہونا. دیکھیں فیما یناسب، فیما وضع علیہ نہیں، فیما یناسب، واضح ہے بات. جس کے وہ کیا ہے مناسب ہے، کس کے مناسب ہے؟ ما وضع علیہ، جس کے لیے وضع کیا گیا ہے. یعنی آپ استعمال کر رہے ہیں ایسے میں جس میں مناسبت پائی جاتی ہے. کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ چونکہ اس کی مناسبت پائی جاتی ہے ما وضع علیہ معنی میں، تو ما وضع علیہ ہو جائے گا معنی مفترس، فیما یناسب ہو جائے گا رجل شجاع. یہ لفظ کا استعمال صحیح ہے فیما یناسب میں، فیما وضع علیہ کے ساتھ مناسبت ہونے کی وجہ سے. کہتے ہیں کیا حل ہوا بالوضع اور بالطب، کیا یہ وضع کی وجہ سے ہے یا طبیعت تقاضا کرتی ہے، ذوق سلیم. یعنی کیا واضح نے رخصت دے رکھی ہے؟ وجہان بل قولان، اس میں دو وجہ ہیں بلکہ دو قول ہیں. اظہرہما انہ بالطبع، اس میں سے اظہر کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہے. اور دلیل کیا ہے اس پہ؟ کہتے ہیں بشہادت الوجدان. اس پہ دلیل کیا ہے؟ یہ امور وجدانیہ میں سے ہے. امور وجدانیہ کیا ہیں؟ بدیہی ہوتے ہیں. بشہادت ایسے ہی ہے جیسے آپ کو پیاس لگے تو آپ پانی پیتے ہیں،
ایسے ہی ہے، یہ امور وجدانیہ بدیہیہ میں سے ہے۔ کیا وجدان شہادت دیتا ہے؟ بحسن الاستعمال فی ہے، اس میں استعمال کیا ہے؟ وہ حسن ہے۔ اب دیکھیں جہاں بھی مناسبت ہے وہاں نہیں استعمال صحیح قرار دیتا، مناسبت تو ایک سے زیادہ معنی میں ہے، لیکن جہاں پہ وہ استعمال کو صحیح قرار دے گا وہیں کہیں گے کہ یہ مجاز صحیح ہے، وإلا غلط ہو جائے گا۔ یہ بحسن الاستعمال فی ہے۔ دیکھیں ولو مع منع الواضح عنہ، اگرچہ واضح منع کرے، اگر طبیعت جو ہے اجازت دیتی ہے مناسبت کی وجہ سے، کہیں گے صحیح ہے۔ وباستحجان الاستعمال فیما لا یناسبہ، دیکھیں ولو مع ترخیصہ ہی، اگر مناسبت نہیں پائی جاتی تو کیا ہے، عرف طبیعت کیا کہتی ہے کہ یہ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں ولو مع ترخیصہ ہی، اگرچہ واضح رخصت دے کہ استعمال کیا ہے، کر سکتے ہو۔ ولا معنی لصحتہ الا حسنہ، اور یہ معنی مجازی میں استعمال ہونا لفظ کا حقیقی کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے، کیوں ہے یہ صحیح؟ چونکہ حسن ہے، استعمال حسن ہونے کی وجہ سے۔ والظاہر ان صحت استعمال اللفظ فی نوعہ او مثلہ من قبیلہ، یہ لفظ کے استعمال کا صحیح ہونا کس میں؟ اس کی نوع میں، یا کیا ہے اس کی مثل میں، یعنی مثلین کا استعمال ہونا یا نوع میں استعمال ہونا، یعنی آپ جنس بول کے مراد نوع لیں۔ واضح ہے کہ خوبصورت حیوان جا رہا ہے، مراد اس سے انسان لیں۔ واضح ہے بات یہ۔ کما تأتی الاشارہ الی تفصیل، کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے؟